CNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेनी सदर से कहा है कि वो कैनेडियन बाशिंदों समेत तैयारा हादसे के हलाक शुदगान की लाशों की शनाख्त में मावनत करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी तैयारे की ईरानी मिसाइल हमले में तबाही पर कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मैदान में आ गए। लाशों की शनाख्त के लिए यूक्रेनी सदर से मदद मांग ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी हुकूमत के जारी करदा एक बयान के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो कैनेडियन बाशिंदों समेत तैयारा हादसे के हलाक शुदगान की लाशों की शनाख्त में मावनत करें। वाज़ेह रहे कि ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए इराक में मौजूद अमरीकी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया था। इसी दौरान एक यूक्रेनी तैयारा भी एक मिसाइल हमले का निशाना बना, जिसे ईरानी हुकूमत ने एक भयानक गलती करार दिया है। तेहरान से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव जाने वाले इस तैयारे पर 176 मुसाफिर सवार थे, जिनका ताल्लुक कनाडा, ईरान, स्वीडन और यूक्रेन से था। ईरान ने मामले की तहकीकात और लाशों की वापसी से मुतालिक मामलात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अभी वो खुद भी नहीं जानते कि शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के कनाडा में रहाइश के दौरान अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की जानिब से कनाडा में जिंदगी गुजारे जाने के ऐलान के बाद कनाडा और बरतानिया में एक नई बहस छिड़ गई है कि शाही जोड़े के कनाडा में रहने के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। इसी हवाले से कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के कनाडा में रहने के दौरान अखराजात के मामलात अभी तय होना बाकी हैं। कैनेडियन नशरियाती इदारे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अभी वो खुद भी नहीं जानते कि शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के कनाडा में रहाइश के दौरान अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। कैनेडियन वजीर आज़म के मुताबिक शाही जोड़े के कनाडा मुंतकिल होने के हवाले से बहुत सारे मामलात तय होना बाकी हैं और उनसे ताहाल शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की मुंतकली पर कोई बात नहीं की गई। उनके मुताबिक शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की सिक्योरिटी के मामलात भी तय होना बाकी हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि अगरचे शाही जोड़े के अखराजात के मामलात तय होना बाकी हैं, ताहम कैनेडियन अवाम उन्हें खुश दिली से खुश आमदीद कहेंगे और उन्हें यकीन है कि कैनेडियन अवाम शाही जोड़े की मुंतकली पर खुश होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर कैनेडियन बाइकर गर्ल ने अपनी तफसीली पोस्ट में लिखा कि मुझे इस्लाम कबूल करने के ऐलान पर लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। मुझे इस कदर मोहब्बतें मिलने का अंदाज़ा नहीं था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ बाइकर गर्ल और ट्रैवल व्लॉगर रोज़ी गैब्रियल ने कहा है कि मैं खुद को मुसलमान समझती हूँ और आइंदा बरस हज या उम्रे की अदायगी पर जाऊँगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर कैनेडियन बाइकर गर्ल ने अपनी तफसीली पोस्ट में लिखा कि मुझे इस्लाम कबूल करने के ऐलान पर लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। मुझे इस कदर मोहब्बतें मिलने का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करने वालों का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि नए मरहले पर मिलने वाली मोहब्बतों और ताउन पर मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने लिखा कि माजी के ख्यालात और अल्लाह से ताल्लुक़ की बिना पर तकनीकी एतबार से ख़ुद को भी मुसलमान समझती हूँ। मेरे लिए इस्लाम कबूल करने के फ़ैसले के बाद अहकामात या कुछ भी बिल्कुल नया नहीं है। अब मैं खुद की तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करके आज़ादी और हुकूक के साथ नई ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा कल्ब और जहन पुरअमन, शऊरी और सीधे रास्ते पर यकसुई के साथ चलने का हतमी फैसला कर चुका है। गैब्रियल ने लिखा कि मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किसी भी किस्म की पजीराई हासिल करने के लिए नहीं किया। लोगों की तवज्जो ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मेरा ऐलान महज इसलिए था कि दुनिया के सामने खुद को जवाबदेह महसूस कर सकूं। मैं अपनी नीयत और मोहब्बत के साथ खुद को बेहतरीन सूरत में ढालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। इस्लाम कबूल करने के ऐलान के बाद लोगों की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात का कैनेडियन गर्ल ने मुख्तसिल जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा कि मैं अपना नाम तब्दील नहीं कर रही, ना ही किसी फ़िरके का इंतखाब किया, ना ही इस्लाम कबूल करने के बाद किसी से शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। अहले खाना ने भी मेरे फ़ैसले को तस्लीम किया और आइंदा साल हज या उम्रे की अदायगी के लिए जाऊँगी। रोज़ी ने लिखा कि मैं अपनी सियाहत और बाइकिंग को जारी रखूँगी। हिजाब की शर्त लाजमी नहीं है।
کینیڈین بلاگر نے لکھا کہ بیشتر صارفین کی جانب سے موصول ہونے والا رد عمل مثبت تھا. اسی طرح توقعات کے مطابق کچھ لوگوں کا رد عمل منفی بھی رہا جنہیں صرف نظر انداز کیا. انہوں نے مزید لکھا کہ بطور انسان ہم جس بات کو سمجھ نہیں سکتے اس سے خوفزدہ رہتے ہیں. میں چاہوں گی کہ پوری انسانیت کے لیے ایسی مثال بن سکوں جو اسلام کے بہتر طور پر سمجھنے کا ذریعہ بنوں. لوگوں کے درمیان فاصلے ختم کروں, انہیں قریب لاؤں تاکہ ہم سب پرامن زندگی گزار سکیں. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک ٹرک ہائی وے 401 پر ایک کار کو دھکیل رہا ہے. پولیس کی جانب سے شہریوں سے معلومات فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ایک حادثے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اونٹیریو پروونشل پولیس تحقیقات کر رہی ہے. اس سلسلے میں متعدد ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. ویڈیو میں ایک ٹرک ہائی وے 401 پر ایک کار کو دھکیل رہا ہے. 12 سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا ٹرک جو پتھر سے لوڈ ہے ہائی وے کی مصروف ترین لین پر ایک گاڑی کو دھکیلتا ہوا گارڈ ریل تک چھوڑ کر دوسری لین میں آگے کو نکل جاتا ہے, جس کے بعد ایک اور ٹرک کو کار کی جانب بڑھتا دیکھا جا سکتا ہے. باقی کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں, تاہم پولیس کی جانب سے شہریوں سے اس حوالے سے معلومات فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. کیوبیک کے وزیر تعلیم کے ایک ترجمان کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ صوبے کے ہر 5 میں سے ایک اسکول میں حفاظتی سامان موجود نہیں ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مونٹریال میں ایک سال قبل مونٹریال ایلیمنٹری اسکول میں کاربن مونو آکسائیڈ لیک ہونے سے 43 افراد کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑا تھا. تاہم اس کے باوجود کیوبیک کے 20% اسکول جن کی تعداد کئی سو میں ہے ان میں کاربن مونو آکسائیڈ ڈیٹیکٹر نصب نہیں ہو سکے. کیوبیک کے وزیر تعلیم کے ایک ترجمان کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ صوبے کے ہر 5 میں سے ایک اسکول میں حفاظتی سامان موجود نہیں ہے. 14 جنوری 2019 کو مونٹریال کے ایک اسکول میں کاربن مونو آکسائیڈ لیک ہونے کے سبب 35 بچوں کے ساتھ 8 افراد متاثر ہوئے تھے جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. مذکورہ اسکول میں ڈیٹیکٹر نصب نہیں تھا. اس حادثے میں کوئی ہلاکت تو نہیں ہوئی, تاہم متاثرہ افراد بیمار پڑ گئے تھے. کینیڈین میڈیا کے مطابق کیوبیک کی لبرل MNA ماروا رزکی کی جانب سے حکومت سے اسکولوں کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے, جبکہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسکولوں میں حفاظتی آلات کی تنصیب ہو جائے گی. انگلش مونٹریال اسکول بورڈ کے ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بورڈ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے, اسکولوں کی حفاظت کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے. وزیر تعلیم کی جانب سے نئی ہدایات ملی ہیں جن کی روشنی میں اسکول بورڈز کام کر رہا ہے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. مونٹریال میں کچرا اٹھانے والا ملازم ٹرک اور وین کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا. پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے مذکورہ لڑکے کو جسم کے نچلے حصے پر چوٹیں آئی ہیں, تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مونٹریال میں کچرا اٹھانے والا ملازم ٹرک اور وین کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا, جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے مذکورہ لڑکے کو جسم کے نچلے حصے پر چوٹیں آئیں, تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب کچرا اٹھانے والا ٹرک سڑک کنارے کھڑا تھا, جبکہ زخمی ہونے والا لڑکا اس کے پیچھے کھڑا تھا. اس دوران ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی, جس کے نتیجے میں ایک لڑکا زخمی ہو گیا. حادثے میں کوئی دوسرا شخص زخمی نہیں ہوا. پولیس کی جانب سے حادثے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جاری کردہ مبینہ CCTV ویڈیو کے مطابق یوکرینی طیارے کو پہلے ایک میزائل داغا گیا, اس کے بعد فائر کیے گئے میزائل نے طیارے کو نشانہ بنایا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ایران میں گرنے والے یوکرین کے طیارے کو ایک نہیں 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا, جس کی مبینہ CCTV ویڈیو جاری کر دی گئی. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جاری کردہ مبینہ CCTV ویڈیو کے مطابق
ایران میں گرنے والے یوکرین کے طیارے کو ایک نہیں بلکہ 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارے کو ایرانی فوجی اڈے سے صرف 4 میل دور نشانہ بنایا گیا۔ جاری کردہ ویڈیو کے مطابق پہلے ایک میزائل داغا گیا، اس کے بعد فائر کیے گئے میزائل نے طیارے کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے سیکیورٹی چیف کا کہنا ہے کہ میزائل طیارے کے کاکپٹ کے نیچے لگا، جس کی وجہ سے دونوں پائلٹ فوراً ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ ایرانی سیکیورٹی حکام نے طیارے کی ویڈیو بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ عراق پیٹرول کی فروخت سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو نیو یارک فیڈرل بینک میں رکھتا ہے۔ چند روز قبل عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوج کے انخلاء سے متعلق ایک قرارداد بھی پاس کی۔ امریکہ نے فوج کے انخلاء پر عراق کا اکاؤنٹ منجمد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے عراقی انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یارک فیڈرل بینک میں اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق عراق پیٹرول کی فروخت سے حاصل شدہ زر مبادلہ نیو یارک فیڈرل بینک میں رکھتا ہے۔ امریکہ کے نیو یارک فیڈرل بینک نے عراق کے مرکزی بینک کے اثاثوں کی مقدار سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی، تاہم عراق مرکزی بینک کے جاری کردہ حالیہ مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے آخر تک بینک کے نیو یارک فیڈرل بینک میں اوور نائٹ ڈپازٹ کی مقدار $3 ارب کے لگ بھگ تھی۔ واضح رہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوج کے انخلاء سے متعلق ایک قرارداد بھی پاس کی تھی، جس کے بعد عراقی صدر نے امریکی حکام سے فوجی انخلاء کے لیے ایک وفد عراق بھیجنے کی درخواست بھی کی تھی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سی ای او مائیکروسافٹ کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال بھارت میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے اچھی نہیں ہے، تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ بھارتی مہاجرین خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیا ناڈیلا نے بھارت میں شہریت سے متعلق مسلم مخالف متنازع قانون کو افسوسناک قرار دے دیا۔ نیو یارک میں منعقد امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمپنی کے بھارتی نژاد چیف ایگزیکٹو ستیا ناڈیلا نے بھارت کے مسلم مخالف متنازع قانون پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں جو بھی ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ سی ای او مائیکروسافٹ کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال بھارت میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے اچھی نہیں ہے، تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ بھارتی مہاجرین خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بھارت کی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کسی بنگلہ دیشی مہاجر کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ٹیکنالوجی سے متعلق بھارت کی سب سے بڑی کمپنی انفوسس کا COO کوئی بنگلہ دیشی مہاجر بنے۔ واضح رہے بھارت میں شہریت سے متعلق مسلم مخالف متنازع قانون منظور ہونے کے بعد بھارت بھر میں احتجاج جاری ہے، جس میں اب تک 50 کے قریب جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت کی متعدد ریاستیں اس قانون کو ماننے سے انکار کر چکی ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔